کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے ذہن میں ہے اس کے لحاظ سے جواب دیں گے اور کہیں گے کہ حضرت علی کا پہلا نمبر ہے، لیکن امام جعفر صادق نے وہ بیان کیا جو حق تھا، چونکہ آیا ان کے پاس ہے جو حق بیان کرنا جانتے ہیں، جنہیں حق کا علم ہے، حق کا پتہ ہے، اور جو حق بیان کرتے ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر کا نمبر پہلا ہے۔ تو رافضی کہنے لگا وما الحجۃ فی ذلک، آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے دلائل دیے، ان میں سے چند دلائل ہمارے گزشتہ سال ایک موضوع کے اندر گزر چکے ہیں، میں ان دلائل کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ ان سے آگے جو رافضی نے دلیل پیش کی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل کے بعد، اب یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ آج جو لوگ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر دلائل دے رہے ہیں، ان دلائل کی ان دلائل کے آگے کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اس دور میں جتنے بڑے دلائل افضلیت مولا علی پہ کوئی پیش کر سکتا تھا وہ سارے کے سارے قرآن و حدیث سے اس رافضی نے امام جعفر صادق کے سامنے رکھے، اور امام جعفر صادق نے ایک ایک کر کے ہر دلیل کا رد کیا اور افضلیت صدیق اکبر کے اوپر دلائل پیش کر کے رافضی کو الٹا کر کے اس سے توبہ کروا۔ آج اگر کوئی دلائل دے تو ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ وہ رافضی قرآن سے یہ دلیل پیش کرتا ہے افضلیت علی پر، کہنے لگا قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان اللہ تعالی یقول اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اس نے کہا رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے اجعلتم، کیا تم نے بنا دیا، سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کو تم نے یوں بنا لیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ کیا ایک طرف اللہ پر ایمان لانا اور دوسری طرف فقط حاجیوں کو پانی پلانے کا عمل ہے اور مسجد حرام کی تعمیر کا عمل ہے؟ تو کیا یہ دونوں کام برابر ہیں؟ اللہ فرماتا ہے لا یستوون عند اللہ، ہرگز یہ کام برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تب جب کچھ کفار یہ کہنے لگے کہ کعبے کی چابیاں تو ہمارے پاس ہیں، ابو جہل جیسے اور دیگر کہنے لگے کہ چابیاں ہمارے پاس ہیں۔ حاجی جب حج کرنے آتے ہیں زمانہ جاہلیت میں تو وہ کہتے تھے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم مسجد حرام کو تعمیر کرتے ہیں، تعمیر کا سلسلہ بھی ہمارے پاس ہے، حاجیوں کو پانی پلانے کا کام بھی ہمارے پاس ہے۔ اور یہ مسلمان دور بیٹھے ہیں مکہ مکرمہ سے، یہ مدینہ شریف کے اندر، تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑا کام کرتے ہیں، اللہ نے اپنے گھر کی ڈیوٹی ہمیں دی ہوئی ہے تو ہم بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا یستوون عند اللہ، فرمایا اللہ پر ایمان لانا یہ کام بڑا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ کام بڑا ہے۔ اگر دل میں ایمان نہیں تو حاجیوں کو پانی پلانا یہ کوئی نیکی نہیں، مسجد حرام کی ڈیوٹی یہ کوئی نیکی نہیں۔ ان سارے کاموں کا اجر تب ملتا ہے جب دل میں ایمان کی شمع بھی روشن ہو، جب دل میں ایمان ہو پھر ان کاموں پہ اجر ملے گا۔ اور اگر ایمان ہی نہیں تو اگرچہ کوئی بندہ کعبے کی چابی، دروازے کی چابی پکڑ کے ساری زندگی کعبے کے اندر بھی بسر کرے تو اسے وہ مقام نہیں ملتا جو کعبے سے دور بیٹھے ایک بندے کو ایمان کی دولت سے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔